सामूहिक फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम के आगाज़ में पहला जुमला, तम्बाकू नोशी मुज़र सेहत है, इससे इज्तनाब करें। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर मुआशरत के अंदर एक भारी जो ख़जाने के अंदर हिस्सा है वो ये टबैको कंपनीज़ और टबैको के इस्तेमाल के अंदर से आता है। अब ये आपको दादा शुमार बताऊं तो 300 अरब का सिर्फ 2022 से 23 के दरमियान नुकसान हो चुका है स्मगल सिगरेट से और गैर कानूनी सिगरेट से, और ये $1 अरब के करीब बनता है। एक सिगरेट शॉप पे मौजूद है, मैं यहाँ से आगाज़ करता हूँ। एक ये है डिब्बी जो कि इम्पोर्टेड है और इम्पोर्ट है, जिसकी कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं है, और ये स्मगल्ड आइटम है। जबकि एक डिब्बी ये मेरे हाथ में है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तम्बाकू नोशी का इंजाम किंगरीन हुकूमत पाकिस्तान। उसके ऊपर बाकायदा सब कुछ आप देख सकते हैं, टैक्स और हर चीज़ ऊपर मेंशन की गई है। अब ये और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ना तो फेस है। और पाकिस्तान के अंदर कानून है कि हर डिब्बी के ऊपर उर्दू में तम्बाकू नोशी का इंजाम और इंग्लिश में ये लिखना लाजिमुल मलजूम है। फिर मेड इन यूएई है या पाकिस्तान का है। ये वो हैं जो टैक्स गुजार हैं, ये हैं वो जो टैक्स चोर हैं। मेरा कतई मकसद सिगरेट नोशी को प्रमोट करना नहीं है, लेकिन इसको जब एक इंडस्ट्री को कबूल कर लिया गया तो उससे मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौशी और जो हिस्सा आ रहा है उसके अंदर से जो हमें नुकसान हो रहा है वो आपके सामने रखना है कि सिर्फ एक शोबे से हम $1 अरब का नुकसान उठा रहे हैं। क्या करी है कस्टम, क्या करी है FBI और कानून नाफिज करने वाले अदारे क्या ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं कि एक अदारा जो टैक्स देता है और मिनिमम टैक्स 120 एक डब्बी के ऊपर, जबकि दूसरी डब्बी मिल ₹100 की जाती है जो कि इम्पोर्टेड के नाम के ऊपर है, और लोग इसकी तरफ बढ़े हैं। 48% कुल इस्तेमाल का जो है वो इम्पोर्टेड और गैर कानूनी सिगरेट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड और टैक्स चोर हैं, जबकि 52% वो हैं जो कि रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर जो महंगा इस्तेमाल कर रहा है वो डेफिनेटली सस्ते की तरफ बढ़ेगा, और इससे पाकिस्तानी मौशरत के ऊपर बोझ हल्का होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है और चोर बाजारी आम हो रही है, जिसमें अदारों के अफसरान खुद मुलव्वस हैं। प्रोग्राम में आगे ले चलेंगे और तफसील से इसके ऊपर आज बात करेंगे। प्रोग्राम में जब आगे चलें तो सबसे ज़्यादा अहम जो ज़िम्मेदारी है वो कस्टम डिपार्टमेंट की है, क्योंकि स्मगलिंग रोकनी और रोकथाम करना उनका अवलीन फ़र्ज़ है। इसमें जब कस्टम्स की बात करेंगे तो हमारे साथ क्लियरिंग एजेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी मौजूद हैं मियाँ इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए मियाँ साहब। हरगिज़ मेरा प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि ये मेरा मकसद नहीं है कि सिगरेट नोशी को प्रमोट किया जाए, लेकिन जो लोग पीते हैं वो अपने शौक़ के तहत बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे बगैर रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल सड़क पर चला ली जाए, उसका टैक्स ना दिया जाए। तो ये टैक्स चोर जो हैं ये इतने बड़े हो चुके हैं कि वो बड़ी तादाद के अंदर, क्योंकि आप लोग भी इसको प्रमोट नहीं करें, क्योंकि आप लोगों का कारोबार सारा रजिस्ट्रेशन के साथ है कि लोग क्लियर करवाएं और फिर अपनी चीज़ को फ़रोख्त करें। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मोर दैन 40% से ज़्यादा इम्पोर्टेड स्मगल्ड सिगरेट्स पिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान को सालाना 300 अरब का नुकसान हो रहा है। ये बहुत बड़ा है, वॉल्यूम है। आप कैसे देखते हैं इसको, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अदारे कैसे काम करें, और ख़ासतौर पर इससे नुकसान हमारी मौशरत कितना हो रहा है? इसमें आपका पहले नंबर पे तो सिटी 41 का शुक्रिया, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना। वाकई ये हमारी मईशत के लिए बहुत ख़तरनाक है, और हमारी बदकिस्मती यह है कि जोग्राफियाई लिहाज से हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ से हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। तो वो सिगरेट जो है ये बेसिकली तो इस वजह से अब इसकी स्मगलिंग बढ़ गई है कि जो लोकल सिगरेट है वो महंगे हो गए। अब देखिए 500 रुपये की डिब्बी अगर गोल्ड लीफ की यहाँ मिलेगी तो पाइन सिगरेट जो है वो 150-200 रुपये की जो इम्पोर्टेड है वो मिल रहा है, 100 रुपये की डिब्बी मिल रही है, 100 रुपये की डिब्बी मिल रही है। लिहाजा वो फिर जो स्मगलर हैं उनको प्रमोशन मिलती है। लिहाजा लोकल सिगरेट जो है वो सस्ते होने चाहिए ताकि लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग मिले। अच्छा, इसके अंदर सस्ते होने में ये सब ये नहीं है कि देखें वहाँ तो टैक्स लगा हुआ है, फिक्स डब्बी पे 120 से कम तो टैक्स किसी पे नहीं है, किसी भी सिगरेट डब्बी पे। लेकिन बाहर से आने वाली स्मगल्ड है, उसके ऊपर ना कोई टैक्स है और टैक्स चोरी भी हो रही है। फिर उनके ऊपर कोई भी यानी कि वो टैगिंग नहीं लिखी हुई, यानी कि उर्दू में लिखना कि ये आपके लिए ममनू है, ये बिल्कुल पाबंदी है, लेकिन उन पर नहीं है, वो बिक रही हैं और पूरे रैक्स लगे हुए हैं, कोई इदारा चेक ही नहीं कर रहा। इसमें इस तरह से है कि हुकूमत ने इस सिलसिले में काफ़ी इकदाम किए हैं। देखें, नंबर 1 एंटी स्मगलिंग फोर्स बनाई है और इंटेलिजेंस बनाई है, कस्टम इंटेलिजेंस है वो भी काम कर रही है, पकड़ती है। अब बल्कि नई जो जब से ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं इन्होंने स्मगलिंग पे काफ़ी प्रेशर डाला है, और उससे आपने नोट किया डॉलर का रेट भी कम हुआ, चीज़ों के रेट भी कम हुए हैं। सिगरेट के मामले में इतनी सख्ती की है अब FBI ने कि पहले जो स्मगल्ड सिगरेट पकड़े जाते थे वो ऑक्शन होते थे, अब उसकी ऑक्शन पे पाबंदी लगा दी है। वो डिस्ट्रॉय होंगे, ऑक्शन नहीं होंगे।
تو حکومت تو اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں صرف حکومت نہیں، ہمیں بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، ہر شہری کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کی معیشت کا مسئلہ ہے، لیکن چند لوگ اپنی معیشت مضبوط کرنے کے لیے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں دیکھیں نا دکان پہ میاں صاحب ایک پورے ریکس لگے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل وہ اگر جو رجسٹرڈ سگریٹ بیچے اس کا ٹیکس گورنمنٹ کو جائے گا، گورنمنٹ کے ادارے مضبوط ہوں گے، تو میرے خیال میں اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ سارا صرف اعلیٰ افسروں نے سب کچھ نہیں کرنا۔ جب ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ منٹ گملی بازار کے اندر جو کاسمیٹکس والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی 2-3 شیمپو آ جائیں چھاپے بج جاتے ہیں ہماری دکانوں کے اوپر، یہ کیسے آیا؟ تو دکانیں سگریٹ کی بھری پڑی ہیں، وہاں جا کے کوئی پوچھتے نہیں۔ میں بلکہ اس پروگرام کی وساطت سے میں ایک اور المیہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں ڈیلی صبح ڈی گراؤنڈ میں واک کرنے جاتا ہوں، تو صبح جب میں واک کرنے جاتا ہوں تو اسکولوں کے بچے، کالجز کے بچے جو ہیں وہ سگریٹ کی دکانوں پر کھڑے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اور یہاں حکومت کو یہ چاہیے کہ سگریٹ کی دکانیں جو وہ صبح کھولنے پہ پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ صبح کتنے آگے سگریٹ سوائے اسٹوڈنٹس کے کوئی سگریٹ نہیں پینے جاتا وہاں پہ، تو لہٰذا یہ پابندی بھی ہونی چاہیے۔ اسے ہمیں کسی ڈسکریج کرنا چاہیے سگریٹ پینے کو بھی۔ اور میرے خیال میں جو ہماری رجسٹرڈ جیسے پاکستان ٹبیکو کمپنی ہے اس کے اوپر باقاعدہ ان کی جتنی رجسٹرڈ سگریٹس ہیں ان کے اوپر وہ منہ اور وہ ایسے کینسر کے بنے ہوتے ہیں امراض، تاکہ لوگ اس سے قطعی کریں، اس سے دور جائیں۔ دیکھیں امپلیمنٹیشن آف لا جو ہے نا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہماری قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ایکٹیو ہوں، پراپر کام کریں، شہر کے جو پوش ایریاز ہیں وہاں امپورٹڈ سگریٹ ایزیلی اویلیبل ہیں، تو وہاں انہیں ڈسکریج کرنا چاہیے، وہاں انہیں پکڑنا بھی چاہیے، اور اس سورس کو بھی پابندی روکنا چاہیے جہاں سے یہ سگریٹ آ رہے ہیں۔ آپ تو کیوں کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کے واسطے ہیں، یہ بیسکلی ہمسایہ ممالک سے جب آتے ہیں تو میرے خیال میں بہت بڑے بڑے مافیاز اس کے اندر شامل ہیں جن کے شاید جیبیں بھاری ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ مان لو وہ تو چلا رہے ہیں کام اس کو۔ جی یہ ایک علیحدہ سے المیہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ اسٹرانگ ہیں بنسبت ان ایجنسیوں کے، اور خاص طور پہ جو ہمارے افغانستان سے جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان، اور صرف سگریٹ میں نہیں، ہر شعبے میں، ہر تجارتی شعبے میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ میاں اسماعیل صاحب موجود تھے، انہوں نے بڑی جو بات ہے کی کہ نوجوان اسے فیشن کے لیے اڈاپٹ کریں، اور اس کے اندر جو وہ سگریٹ بائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جن ڈبیوں کے اوپر منہ بنے ہوئے ہیں یا کینسر کے لیے چیزیں بنی یا تحریریں درج ہیں وہ ہم نہ لیں، بلکہ اس سے سستی دیکھیں نا ایک سگریٹ، جیسے میاں صاحب نے نام بھی بتایا سگریٹ کا، وہ 500 کی ڈبی ہے، ہر ڈبی کے اوپر 120 کا ٹیکس فکس ہے، جبکہ دوسری دیکھیں وہ 100 کی ہے۔ اب وہ 100 کی امپورٹنٹ مل رہی ہے تو وہ نوجوان بڑا فیسینیٹنگ انداز میں اس کو پینے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ذرا خوبرو ہونے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ میاں صاحب آخر پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو میں نے بات کی نا امپلیمنٹیشن آف لا، میں رات اسٹڈی کر رہا تھا تو فلپائن میں اسمگلڈ سگریٹ پکڑے جائیں تو اس کی سزا 30 سال قید ہے اور نان بیلیبل ہے، اس کی بیل بھی نہیں ہو سکتی 30 سال۔ اب آپ جب ہمارے ہاں اس طرح کی سزائیں مقرر کی جائیں گی تو انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ اس میں کمی آئے گی۔ میاں صاحب نے یہ بڑی پیاری بات کی ہے کہ امپلیمنٹیشن آف لا، یعنی کہ قانون کی عمل درآمد جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ اگر کوئی بھی اسمگلڈ آئٹمز، اسمگلڈ سگریٹس خریدتا بیچتا پکڑا جائے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ اس کی جتنی ہو سکتے اس کا کلا جو ہے وہ کما کیا جا سکے۔ یہاں پروگرام میں آپ کو آگے لیے چلتے ہیں، اب پروگرام میں آگے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے کرائم رپورٹر موجود ہیں طیب مقبول۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تھوڑی سی رائے یہ بھی لینی تھی کہ ایک تو کرمنل آفینس کے حوالے سے، دوسرا اسموکر جو حضرات ہیں، دیکھیں میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا ہمارا قطعی اس میں کوئی بھی ایسا موقف نہیں ہے کہ سگریٹ عام ہو جانی چاہیے، سگریٹ نوشی عام کی جائے، بلکہ یہ ممنوع ہے، یہ آپ کے صحت کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ مضر صحت ہے، ایک جو جملہ لکھا بھی ہو تحریر بھی ہوتا ہے، اور یہ پابندی ہے پاکستان کے اندر سگریٹ کی ڈبی کے اوپر یہ تحریر ہونا ضروری ہے، لیکن جو پاکستان کو 300 ارب کا نقصان ہو رہا ہے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ بھائی ایک تو سگریٹ نوشی لوگ اپنے شوق سے کرتے ہیں، وہ مضر صحت ہے، کم عمر لوگوں کو 18 سال سے نیچے تو فروخت نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی ہو رہی ہے، اور دکانوں کے اوپر امپورٹڈ سگریٹس بڑے آسانی فروخت ہو رہے ہیں، دستیابی ہے، اب لو ڈیفینیٹلی پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، ٹیکس چوری عام ہو رہی ہے۔ جی بالکل بلال، جو امپورٹڈ سگریٹ کی آپ نے بات کی وہ تو اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ جی روڈ کی طرف چلے جائیں، وہاں جو بڑے بڑے ایک پان شاپس بنی ہوئی ہیں بڑی پرانی، ان کے پاس لوکل سگریٹ جو پاکستان میں بنتا ہے وہ کم سیل ہوتا ہے اور ان کے پاس امپورٹڈ سگریٹ زیادہ سیل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں پولیس نے ایک دکان پہ چھاپا مارا، امپورٹڈ سگریٹ لے گئی، اچھی خاصی رشوت لینے کے بعد ان کو سگریٹ واپس کی ہے۔ اچھا بلال، ایشو یہ ہے کہ جو میں خود اسموکر ہوں، ہم لوگ وہ سگریٹ پیتے ہیں جو پاکستان میں تیار ہوتا ہے، جس کی ڈیوٹی پے ہوتی ہے، وہ بہت مہنگا مل رہا ہے۔ جو امپورٹڈ سگریٹ سمگل ہو کے پاکستان میں آ رہا ہے وہ فیصل آباد میں اس سے آدھی قیمت پر دستیاب ہے۔
اب اگر جو برانڈ ہم پیتے ہیں اس پہ اگر ڈیوٹی یہ کم کریں تو وہ بھی کم ہو سکتا ہے، یا جو سگریٹ امپورٹ ہو کے واپس آئے مکمل بین ہو، مکمل بین ہو تب یہ کم ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، اور اس سے میں سمجھتا ہوں ملک کی خزانے کا بہت نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ آپ ڈیوٹی کے پے کے بغیر اربوں روپے کا لاس جو اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بڑا ظلم ہے۔ کوئی بھی لا انفورسمنٹ ادارہ، کوئی بھی ایجنسی، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ کسی قسم کا بھی کرائم ہو رہا ہو وہ اس کو روکنے کی پابند ہے۔ وہ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے۔ اگر FIA کا بندہ جا رہا ہے، مرڈر کہیں ہو گیا تو وہ فوری طور پر متعلقہ پولیس کو اطلاع دینے کا پابند ہے، جو وہ کر سکتا ہے موقع پر وہ کرے گا۔ لیکن یہاں پر ادارے اپنے جورسڈکشن کا بہانہ بنا کر یہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ فیصل آباد میں کئی جگہ ایسی ہوں گی لوکل جہاں پر سگریٹ تیار ہو رہا ہے، وہاں FIA کی ذمہ داری ہے، وہاں FBR کی ذمہ داری ہے، پولیس کی بھی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی کام وہ ہر ادارہ اس کو روک تھام کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے بدقسمتی کے ساتھ جو اس کے متعلقین ہیں، میں وہ ڈپارٹمنٹ کا یا بندوں کا نام نہیں لینا چاہتا، جو متعلقین ہیں وہ باقاعدہ ان سگریٹ بیچنے والوں سے منتھلی لیتے ہیں۔ جو جتنی زیادہ مقدار میں سگریٹ بیچ رہا ہے اس کو اتنے زیادہ پیسے متعلقین کو دینے پڑتے ہیں۔ یہ نہ صرف ملکی خزانے کے ساتھ ظلم ہے بلکہ یہ ہم جیسے اسموکر کے ساتھ اچھا، جہاں جیب میں منتھلی آ رہی ہے وہاں جوڈکشن شروع ہو جاتی ہے یا ختم بھی ہو جاتی ہے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک ڈپارٹمنٹ کا دیکھنا طیب بھائی، آپ جب آپ نے خود کہا میں اسموکر ہوں، شاپس میں ایک سائڈ پوری ڈیکوریٹ ہے، جو مختلف کمپنی ہیں، میلانو ہے، پائن ہے، ان کی ریکس لگے ہوئے ہیں۔ 100 سے زیادہ برانڈ آ چکے ہیں پاکستان میں امپورٹڈ سگریٹس کے، اور وہ سجی ہوتی ہیں دیواریں، کوئی نہیں اسے۔ ضلعی انتظامیہ کے ایک آفیسر نے 2 ماہ قبل ایک دکان سے 6 بورے امپورٹڈ سگریٹ کے پکڑے، وہ اپنے آفس لے گیا کہ جرمانہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، وہاں پر ڈیل ہوئی۔ ڈیل ہونے کے بعد وہ 6 بورے واپس ہو گئے، آپ کی جیسے کہتے ہیں اسی طرح ریک میں سجے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور لوگ وہ چونکہ سستے مل رہے ہیں، لوگ اس طرف کنورٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی سیل عام جو لوکل سگریٹ پاکستان میں بنتا ہے، بے شک وہ برانڈڈ سگریٹ ہے، اس سے زیادہ اسمگل شدہ کی زیادہ اس کی سیل ہے، اور اس میں دکاندار کو بھی لاس ہو رہا ہے۔ وہ جو مہنگی ڈبی بیچ رہا ہے، ڈبیا، اس میں اس کو کم پیسے بچ رہے ہیں، اس میں یہ دیکھیں، یہ اس میں ملکی خزانے کا بھی نقصان ہے، اس میں ریٹیلر کا بھی نقصان ہے، اس میں ٹریڈر کا بھی نقصان ہے، اور سب سے بڑی بات ہم جیسے اسموکر کے ساتھ بھی یہ ظلم ہے کہ جو ہم برانڈ پیتے ہیں وہ انتہائی مہنگا، کیونکہ وہ باقاعدہ پاکستان میں بنتا ہے یا اگر امپورٹڈ ہے تو ڈیوٹی دے کر آیا ہے۔ اچھا طیب، ایک چھوٹا سوال ہے کہ آج کل ہمارے کیمرہ مین حسن یہ بھی ہمیں اکثر بتاتے ہیں کہ سگریٹ لگائی ہے یا جعلی سگریٹ آ گئی ہے، یہ نا مطلب جو پاکستانی برانڈز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان ٹبیکو کمپنی سے رجسٹرڈ ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں وہ سگریٹ پھینک دیتے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے کہ پاکستانی، یہ بھی پاکستان ٹبیکو کمپنی اور پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ، پاکستان ٹیکس گزار اداروں کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے کہ لیبل پاکستانی ہے اور فیک لیبل کے ساتھ بنائی جا رہی ہے، اور وہ جب پینے والا پتہ چلتا ہے کہ تمباکو اور یوز ہوا۔ اچھا، اس میں جو جعلی سگریٹ بن رہی ہے اس میں بھی ABC کیٹیگریز ہیں۔ اچھی کوالٹی کی جعلی سگریٹ ہے، اس سے B کوالٹی کی ہے، C کوالٹی کی ہے۔ یہ گلی محلوں میں لوگوں نے گھروں میں مشینیں لگائی ہوئی ہیں، یہ سگریٹ بنا رہے ہیں۔ اس کے اچھا، عام سگریٹ جو برانڈ کا سگریٹ ہے، جو پیور اس کے تمباکو کے ساتھ بنتا ہے، وہ بھی مضر صحت ہے، لیکن جو جعلی سگریٹ بنتا ہے وہ انتہائی مضر صحت ہے۔ بہت شکریہ طیب بھائی، آپ کا عمیر عظمت موجود ہیں۔ اچھا، یہاں طیب صاحب نے ہمیں کرائم اور ساتھ ٹیکنیکل فگرز کے اوپر بڑی فروٹفل انفارمیشن دی جو میرے ناظرین کے لیے بڑی ضروری ہے کہ جہاں ہم امپورٹڈ سگریٹس طرف بڑھتے ہیں، یہ مضر صحت ہیں، لیکن ان کی ڈبیوں کے اوپر کچھ نہیں کہا۔ ہم اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، دشمنی ہے کہ ہم ایک ایسے سگریٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں جنہیں بلیک مارکیٹ کے اندر آئے ہیں، جنہوں نے کوئی کاروبار، جنہوں نے کوئی ٹیکس گزار نہیں ہے۔ عمیر عظمت، آپ FBR کو دیکھتے ہیں، کسٹم کو دیکھتے ہیں، چھاپے چھپے صرف گلاں دے لگ رہے ہیں، مطلب کیونکہ جتنی تعداد دیکھ رہے ہیں 300 ارب کا نقصان اگر ابھی تک 2023 کے اندر ہمیں ہو چکا ہے تو یہ ایک ہیوج لاس ہے جو ہم نے دنستہ طور پر کروایا ہے، اور ہماری مارکیٹس کے اندر یہ چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ بلال، اس کے پیچھے بہت سارے عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو امپورٹڈ سگریٹ باہر سے اسمگل ہو کے آتا ہے، تو اس کی روک تھام جو ہے وہ کسٹمز کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے کسٹم انٹیلیجنس اور کسٹم اینٹی اسمگلنگ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جتنی بھی اکراس دی بارڈر چیزیں آ رہی ہیں غیر قانونی طریقے سے ان کو روکیں، کیونکہ آپ دیکھیں لیکن عمیر بھائی، ان کی بندرباری ایسی کر دی گئی ہے کہ ایک سرگودے کے اندر کر دیا، ایک ملتان کے اندر کر دیا ہے، اور یہاں کوئی بیٹھا ہی نہیں ہوتا، تو لوگوں کی تو موجیں لگی ہوئی۔ 300 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس چوری کرنٹ فنانشل ایئر میں ہو چکی ہے، اور ہر سال ٹوبیکو سیکٹر میں ہوتی ہے۔
جہاں تک آپ نے بات کی تو کسٹمز میں بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں، بالخصوص ہیومن ریسورسز کے حوالے سے. ہم ان کو ذمہ دار تو ٹھہرا دیں گے، لیکن جو ان کے اوپر ارباب اختیار بیٹھے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک ادارہ جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اسمگلنگ کی روک تھام کرے. اگر میں کسٹم انٹیلیجنس کی بات کروں تو فیصل آباد میں 3 یا 4 انسپیکٹر ہوں گے، 7-8 سپاہی ہیں ان کے پاس. ٹوٹل یہ ورک فورس ہے اور پورا فیصل آباد ڈویژن ہے، حتیٰ کہ بھکر تک انہوں نے کارروائیاں کرنی ہوتی. یہی صورتحال کسٹمز اینٹی اسمگلنگ کی ہے، وہاں پہ بھی 3 سے 4 انسپیکٹر ہیں، 6 سپاہی ہیں، 2 ڈرائیور ہیں ان کے پاس. یہی ورک فورس ہے. ڈی سی کی سیٹ بڑے عرصے سے خالی پڑی ہے، اے سی کی سیٹ بڑے عرصے سے خالی پڑی ہے. تو پھر ایسے میں جب آپ کو اوپر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کلیکٹر صاحب جو ہیں وہ ملتان میں بیٹھتے ہیں، وہ ہفتے میں 1 دن آتے ہیں. اس طرح کے موسم میں وہ بھی آنا شاید ممکن نہ ہو سکے موٹر وے کی بندش کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جو صورتحال ہے تو پھر پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو پاتا. تو ایسے میں ایک تو ورک فورس ہونے کی وجہ سے پراپر چیکنگ مانیٹرنگ نہیں ہوتی، دوسرا جب آپ کے اوپر کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوگی تو نیچے والوں کی موجیں لگ جاتی ہیں کہ وہ جو مرضی کرے. اور آپ دیکھیں فیصل آباد میں پان شاپس پہ دیکھیں، جتنی بھی ٹوبیکو والی شاپس ہیں وہاں پہ دیکھیں کہ مختلف انٹرنیشنل برانڈ جو ہے ان کی اب برمار ہو چکی ہے، اور گزشتہ 1.5 سے 2 سال میں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. گو کہ وفاقی حکومت کی جانب سے بالخصوص نگران وفاقی حکومت کی جانب سے اس پہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ اس پہ مکمل کریک ڈاؤن کیا جائے، لیکن وہ صرف اور صرف چند 3 کارروائیاں ہوئی ہیں. اب پھر صورتحال وہی ہے اور وہی قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ جو مقامی سطح پہ سگریٹ مینوفیکچر ہو رہے ہیں وہ ٹیکس پے کرتا ہے، تو ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. گو کہ سگریٹ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے. یہی صورتحال جو مقامی سطح پہ سگریٹ مینوفیکچر ہو رہا ہے آزاد کشمیر بھمبر والی سائڈ پہ، اس میں غیر قانونی پریکٹس کو روکنا جو ہے وہ ایف بی آر آئی آر کی ذمہ داری ہے، لیکن ایف بی آر بھی اس پہ کنٹرول نہیں کر سکا. وہاں پہ بھی ایشو جو ورک فورس کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرف دھیان ہی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور مارکیٹ میں نہ صرف مضر صحت تو سگریٹ ہے ہی، بلکہ بہت تھرڈ اور گھٹیا کوالٹی اور اس کے ساتھ ساتھ اربوں کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے. اربوں کی ٹیکس چوری ہے. دیکھیں ایک ادارے ہیں جو پاکستان کے اندر لیگل رجسٹریشن کے تحت اور ٹیکس دینے کے ساتھ ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ جو بھی ٹیکس دینے والا ادارہ ہے، وہ ٹوبیکو کمپنی، پاکستان ٹوبیکو کمپنی ہے یا کوئی اور دوسری کمپنی ہے، جب ان کے تحت سگریٹ ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ فکس ٹیکس ایک ڈبی کے اوپر اتنا دینا ہے، تو یہ لازم الملزوم ہونا چاہیے کہ دیگر کوئی بھی سگریٹ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر فروخت نہ ہو، کیونکہ ایسے ٹیکس گزاروں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور حوصلہ افزائی ہوگی ٹیکس چوروں کی. یہی وہ چور راستہ ہے جس کو ہم ہمیشہ سے اپنے پروگرامز کے اندر، جب بھی ایسے پروگرام ہو اس کے اندر کنڈیم کرتے ہیں کہ ادارے اور اداروں میں اندر بیٹھے ملازمین قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں کرواتے، جس بنا کے اوپر ٹیکس چوری کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ٹیکس دینے والوں کی تعداد کم اس لیے محدود ہوتی ہے کیونکہ ان لوگوں کو سہولیات دینے کے بجائے مزید ان کے کاروبار کو تنگیاں فراہم کی جاتی، جس بنا کے اوپر ٹیکس چوری کی فضا جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے، جس پہ بہت سخت ایکشنز کی ضرورت ہے. ایک بریک لیں گے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. جب بات کر رہے ہیں پاکستانی اکانومی کے اندر ایک بڑے کاروبار سگریٹس کی، اور اس سگریٹس کی وجہ سے جو ہمیں لاس ہو رہا ہے اکانومی کو، اس کے اوپر احمد شیخ صاحب موجود ہیں، اکانومسٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. احمد بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کس حد تک ہمیں لاس دے رہا ہے؟ دیکھیں بلا شبہ ہم کسی بھی انڈسٹری کو کرٹیسزم کر سکتے ہیں اس کے کام کے حوالے سے، لیکن جو رجسٹرڈ کام ہو رہا ہے جسے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، لیگلائز کیا ہوا ہے، اس کو پروموشن کے اندر اسے روکا جا رہا ہے اور کسی ایک انلیگل کام کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو پروموٹ ہو بھی رہا ہے، اس کی وجہ سے پاکستانی اکانومی کو ایک ہیوج لاس ہو رہا ہے. $1 ارب کی ہم در کے دھکے کھا رہے ہیں، وہ ہم خود درستہ طور پہ لاس کر رہے ہیں. بہت شکریہ بلال صاحب. سب سے پہلے تو ایک اچھی چیز ہے کہ آپ نے ایک ٹرینڈ شروع کیا ہے، جو بڑے کنسٹرکٹیو قسم کے ٹاپکس ہیں جو کہ میڈیا سے بہت ہٹ چکے ہیں، آپ ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ایک بڑی بہت زبردست چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹوبیکو انڈسٹری ایک، بے شک ہم کہتے ہیں جی کہ یہ اس کو ہم نے پروموٹ نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود ایک پراپرلی ایکسیپٹڈ انڈسٹری ہے، لیجیٹیمیٹ انڈسٹری ہے. اور اس کا اگر لاسٹ ایئر 2022 کا اگر ہم دیکھیں، جو کہ موسٹلی فائنینشیل ایئر جو ان کا کلوز ہوتا ہے نا ٹوبیکو انڈسٹری کا، دسمبر کا کلوزنگ ہوتی ہے، تو دسمبر کی کلوزنگ پچھلے سال کی ہم دیکھیں تو 148 ارب روپے کا بزنس ان کا ڈیمیج ہوا، کیونکہ اسمگلڈ اور لوکل جو ہے نا انلیگل ایکٹیویٹیز کے ذریعے سگریٹ پروموٹ ہوا. اس کے علاوہ اگر اس سال میں دیکھیں تو تقریباً 300 ارب روپے کا نقصان ہوا. اب اس میں اگر آپ ٹیکسز اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی اماؤنٹ نکالیں، پچھلے سال تقریباً 87 ارب روپے کا لاس ہوا گورنمنٹ کا، صرف اور صرف ٹوبیکو انڈسٹری جو انلیگل تھی.
इस साल उसकी अमाउंट मज़ीद बढ़ी है, तकरीबन डबल हो चुकी है, 157 अरब रुपए के करीब है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहे हैं। अगर हम बिज़नेस की लॉस की बात करें तो वो 300 अरब रुपए का बनता है। अब आप ये देखें कि वो इंडस्ट्री प्रॉपरली चल रही है, गवर्नमेंट को टैक्सेस देती है, उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप इस एंगल से भी देखिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई है। अब दूसरी तरफ मेरा जो ज़ाती ख्याल है, हो सकता है इसमें बड़े कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि लोकली और साथ में स्मगल्ड ये जो बिज़नेस है ना, इसको प्रमोट कर रहे हैं। अब एक चीज़ है, आप अगर एवरेज अगर निकालें, मैं उसकी कैलकुलेशन कर रहा था, तकरीबन 60% जो सेल्स प्राइस है ना सिगरेट की, उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स की अमाउंट है। 40% सिर्फ और सिर्फ वो अमाउंट है जो वो उसमें उसका कंपनी का प्रॉफिट भी शामिल है। अब जिस पे टैक्स ही नहीं लगेगा वो हाफ से हाफ कीमत पे इजीली सेल करेगा, उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन और भी ज़्यादा होगा। अब सिगरेट तो प्रमोट आप नहीं कर रहे, लेकिन सिगरेट बिक तो उसी तरह रहा है, जो एक प्रॉपर इंडस्ट्री है, आपने एक्सेप्ट किया। अब दूसरी तरफ देखिए, अभी आप बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो सिगरेट जो कि स्टिक्स की सूरत में बिक रहा है। अब ये दूसरी साइड पे इसी को प्रमोट करने के लिए कुछ कंपनीज ने कैंपेन शुरू की हुई है, क्योंकि यंगस्टर जो है ना, उनको रिचार्जेबल चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो ये वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट बहुत प्रमोट हो रहा है। सारा इंपोर्टेड है? अब वो सारा इंपोर्टेड है, इसमें बहुत सारे यही ब्रांड्स हैं, ये जो आप बता रहे हैं ना कि इलीगली सेल कर रहे हैं, इन्हीं की मेजोरिटी है जो कि इंपोर्ट करके ये इलेक्ट्रिक सिगरेट भी और चीज़ें जो रजिस्टर्ड है, जैसे पाकिस्तान टबैको कंपनी के सिगरेट्स हैं, उनके अंदर निकोटीन की जो शरह है, ऊपर लिखा हुआ है कि मुज़रे सेहत है, ऊपर मुंह बना हुआ है या पाँव जो भी कैंसर के अमराज बने, और साथ लिखा हुआ है ऊपर कि इतना निकोटीन है। अब ये जो इलेक्ट्रिक सिगरेट की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर इसके अंदर नौजवान 50% से भी ज़्यादा निकोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई पूछ नहीं रहा, कोई लीगलाइज नहीं है। बल्कि आपने बड़ा अच्छा टॉपिक ये साइड चूज़ किया है कि जो इलेक्ट्रिक सिगरेट की तरफ दुनिया नौजवान बढ़ा है, एक उससे एग्जैजरेट करके चीज़ों को उसकी तरफ जा रहा है कि मैं बड़ा हैंडसम लगता हूँ, उसका नुकसान डबल इकोनॉमी को हो रहा है। तो उसका एक तो नुकसान ये है कि उस पे ये प्रमोट करते हैं कि निकोटीन नहीं है, लेकिन केमिकल्स बड़े हैवी हैं, जो कि ये केमिकल्स इससे भी ज़्यादा डैमेज करते हैं। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस, उनकी वो एक्टिविटीज़ नोट करें जो ये यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। दूसरी साइड पे जो ये टोबैको कंपनी है, पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, इनकी रिसर्च लैब्स होती हैं बड़ी हैवी किस्म की, जो कि ये मुसलसल रिसर्च में रहती हैं कि हमने कितनी क्वांटिटी देनी है जिससे ये कैंसर वाली साइड पे हम मिनिमम साइड पे जाएं। अब ये जो लोकली या एक स्मगल्ड किस्म की क्वालिटी आ रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त ताजा रहनुमा हमारे साथ मौजूद है हाजी आबद, जो कि मिंटगुमरी बाज़ार के सदर भी हैं और सुप्रीम अंजुमन ताजरान से भी मंसूब हैं। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाजी साहब, कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त ये एक बड़ा हमने एक प्रोडक्ट उठे, क्योंकि आप दरामदकार हैं, आप इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, पूरी इस इंडस्ट्री में से हमने एक टारगेट ऑडियंस उठाई है जो कि सिगरेट नोशी करती है और सिगरेट पीने वाले लोग हैं। दरामदकारी के अंदर $1 बिलियन का हमने टैक्स चोरी का नुकसान किया अपना। क्या आप तो इस कारोबार से वाबस्ता हैं, क्या ये गैर कानूनी काम ही चल रहा है सारा, या लीगल काम है और गैर कानूनी करने वालों को गिरफ्त डालनी मुश्किल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिलाल भाई, बड़ा दुख की बात है कि हमारे मुल्क में इस वक्त इतनी बदनज़मी हो चुकी है। आप अंदाज़ा करें कि हमारे पास थोड़ा थोड़ा सामान अगर पड़ा होता है ना, 6-6, 12-12, 24 हम परचेज़ करते हैं, तो उसके लिए हर वक्त हमारी वो जो है ना जी, वो हमारी एक तबीयत में बेचैनी होती है, क्योंकि जगह जगह ये लोग घूमते फिरते हैं, पकड़ते हैं। हमारा थोड़ा थोड़ा सामान अगर अड्डों पे आता है, गुड्स पे आता है, ट्रकों से ये, तो वो बिल्कुल माइनर सा, ऐसे समझ लें कि 12 पीस एक, 24 पीस एक बना के हमने एक कार्टून बना लिया, उसके ऊपर भी हम खौफ ज़्यादा हैं। लेकिन एक ट्रक कोयटा से चलता है, एक कंटेनर पूरा कोयटा से चलता है, और रास्ते में आपको पता 28 ज़िले पड़ते हैं उसको, लेकिन कोई उसको पूछने वाला नहीं है। वो पूरी मार्केट का पूरे मुल्क को क्रॉस करता हुआ मुतलका बंदे के गोदाम में फैसलाबाद पहुंचता है, लाहौर पहुंचता है, कराची पहुंचता है, जहां भी वहां अनलोड होता है, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसी सिलसिले में हमारे एक दोस्त है, उनका कुछ सामान कस्टम वालों ने पकड़ा, तो हम उनके जो बिग बॉस हैं फैसलाबाद के, उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि हमने उनको यही बात बताई कि यार ये क्या हो रहा है, छोटे छोटे सामानों पे आप गोदामों में आके ड्राई फ्रूट है, फलाना है उठा के ले जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा कंटेनर आके माल, उन्होंने कहा जी वो आप बात छोड़ दें, उस सिलसिले में हमारे पर जलते हैं, तो इसका आप क्या मतलब लेंगे। और यही काम सिगरेट में भी हो रहा है। सिगरेट की बेइंतहा इस वक्त ब्रांड जो हैं वो स्मगल्ड होके आ रहे हैं, और उसका कोई एक पाई पैसा भी ख़जाने को फ़ायदा नहीं है। और इसके अलावा जो बात है, जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सिगरेट के हवाले से, आप उसका अंदाज़ा करें कि अगर 10 गाड़ियाँ एक फैक्ट्री से एक
दिन में निकलती हैं, तो उसमें एक गाड़ी के वो पेपर बनते हैं, बाकी 9 गाड़ियाँ, और ये सारा कुछ अदारों की मिली भगत से हो रहा है। अब भाई साहब देखें, आप फाइलर हैं, अब जैसे पाकिस्तान टबैको कंपनी फाइलर है, ऐसे बहुत सारे अदारे जो फाइलर हैं काम कर रहे हैं, फिर उनकी तो हौसला शिकनी हो रही है कि सारे टैक्स चोरी करें, क्योंकि टैक्स चोरी को करने वालों के लिए कोई रुकावट नहीं है, वो फाइलर नहीं है, वो कारोबार ही नहीं शो कर रहे हैं, उनका इतना का बिज़नेस है। जो फाइलर है वो स्क्वीज़ हो जा रहा है और प्रेशर डाला जा रहा है और नए टैक्स आ रहे हैं। अब रिटेलर जैसे, और देखें एक दुकान है आपकी रजिस्टर्ड है, ऐसे ही अब टबैको की दुकानें रजिस्टर्ड हैं। बिलाशुबा वो तो इंटरव्यू देने से भी सारे खाइफ थे कि हम कैसे इंटरव्यू दें, देखिए सारी टबैको शॉप्स रजिस्टर्ड हैं। फिर गैर कानूनी बिकना ये ऐसा अनोखा सौदा है जो कि चल भी रहा है और 48% बिक रहा है। यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त ख़ुद हमारे अदारे जो हैं ना, वो बंदे को कहते हैं कि भाई ये काम इस तरह करो, ये काम इस तरह करो, ख़ुद रास्ते बताते हैं, ख़ुद उन रास्तों पे चलने के लिए दबाव डालते हैं कि छोड़ो जी ये काम आपने इतना साफ़ सुथरा काहे को करना है, इस तरह करो, इस तरह करो। ख़ुद वो चोर रास्ते बताते हैं। जब चोर रास्ते ख़ुद आपको बताएंगे, अगर आप असली काम करना चाहते हैं और आपके अदारे के बंदे जो हैं वो आपको असली काम करने नहीं देते, वो कहते हैं जी इस काम में आपका नुकसान है, वरना हम आपके लिए मसाइल पैदा करेंगे। और ये मैं इसका मतलब कई जगह हमने मामलात को देखा है कि वो कहते हैं कि आप इस काम को छोड़ें जी, ये काम इस तरीके से करें, इसमें आपका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा। अदारा जो है ना वो चाहे जहाँ मर्जी जाए, लेकिन यह है कि ये काम चल रहा है और इसके ऊपर बेइंतहा तवज्जो की ज़रूरत है। जितनी कंपनियां हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग की, उनका सबका यही मसला है। सेल टैक्स, अगर वो 20 गाड़ियाँ निकालते हैं या 20 वो निकालते हैं, रेफ्रिजरेटर निकालते हैं, फ्रिज निकालते हैं, तो 1 के 2 के पैसे देते हैं, बाकी सारा कुछ माल बगैर कागज़ों के निकल रहा है। तो यही हमारे मुल्क का अलमिया है कि ख़जाना हमारा खाली है और हमारे जो हैं लल्ले तल्ले दूसरे कामों में बेइंतहा बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाजी आबिद साहब मौजूद थे। ब्लैक मार्केट, ब्लैक होल है ये, एक मैं कहता हूँ एक ऐसा कुआं है जिसके अंदर आप जितना कुछ डंप कर लें इस पाकिस्तान के अंदर वो डंप होता चला जा रहा है। पाकिस्तान की ऐसी इंडस्ट्री जो कि टैक्स दे रही हैं, टैक्स देना चाहती हैं, उनको स्नब किया जा रहा है और ऐसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है जो टैक्स चोरी करते हैं। और जैसे हाई साहब ने बताया कि ऐसे बेशतर उनके पास एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं जहाँ खुद ऑफिसर्स बैठे जो हैं इनको मशवरे दे रहे होते हैं कि आप इस रास्ते से आएँ तो आप महफूज रहेंगे। तो इस मुल्क के अंदर टैक्स देने वाले को खुद टैक्स चोर बनाया जाता है और ताकि उसको उधर से अपनी जेबें भरी जाए, ना कि मुल्क की खजाना भरा जाए। ब्रेक, दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब क्योंकि चैम्बर रिप्रेजेंटेटिव है, फैसलाबाद एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान में $1 बिलियन का रफली जो है वो फिगर्स जो हैं उसके मुताबिक लॉस सिर्फ स्मगल सिगरेट्स हमें कर रही हैं। जहां हम पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने की बातें करते हैं, हमारा कतई मकसद ये नहीं है कि सिगरेट को प्रमोट किया जाए, बल्कि हम ये चाहते हैं जो कंपनीज टैक्स देती हैं उनको सपोर्ट किया जाए, ना कि जो लोग टैक्स चोरी करके पाकिस्तान के अंदर टैक्स चोरी के रुझान को फ़रोग दे रहे हैं, जिसकी वजह से टैक्स देने वाला पिस रहा है, मज़ीद स्क्वीज़ हो रहा है, और उसको प्रमोट किया जाए। और ये इसके ऊपर आप क्या देखते हैं कि चैम्बर के बिहाफ के ऊपर आप क्या कहेंगे कि हुकूमत ख़ासतौर पे कस्टम भी मौजूद है, FBR भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें बड़ी धड़ल्ले से चल रही हैं, दुकानों के रैक्स तैयार हुए हैं बाकायदा, और वो ऑफ़र्स देते हैं एक डिब्बी के साथ दूसरी डिब्बी, जबकि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर जो है वो मिनिमम 120 टैक्स के बाद बिकती है। बहुत शुक्रिया बिलाल। एक्चुअली बात यह है कि सिगरेट नोशी जो है मुज़र सेहत है, ये तो स्लोगन हमारा पूरी कौम का है, और इसको हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन, जितनी भी न्यू जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन है, इसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो इंडस्ट्री हुकूमत ने एक्सेप्ट की हुई है, प्रवेल कर रही है, उस इंडस्ट्री को सैबोटैज नहीं होनी चाहिए। जो स्मगलिंग का तो हमारा इस हुकूमत का मिशन है, हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन है उसमें भी कौंसल है, उसमें भी यही बात है कि हमने सबसे पहले स्मगलिंग को रोकना है। जो स्मगलिंग चीज़ होके आती है उनमें ये सिगरेट्स भी हैं। जो सिगरेट्स जब स्मगल होके आएंगे तो लामहल्ला जो लोकल यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है और वो सस्ते भी बिकेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोकल वाले तो उसमें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम सिर्फ स्मगलिंग के सहारे पे ही जो गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया वो चलेगी। और आई थिंक सो वहाँ उस पर वो मुज़र सेहत भी नहीं लिखा होता। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो पैरामीटर्स हैं दे शुड बी अडॉप्टेड। स्मगलिंग से आना नहीं चाहिए, अगर आना है तो वो ऑफिशियल चैनल से
تاکہ حکومت کو ریونیو آئے. اگر باہر سے بھی آئے تو بائی ریونیو آئے, اسٹیٹ کو ریونیو جنریٹ ہو. اگر لوکل بکے تو اس سے بھی اسٹیٹ کو ریونیو جنریٹ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بزنس بھی چلے گا. لیکن یہ پھر وہی بات ہے اصل کہ سگریٹ نوشی ہے. کل بھی ہماری چیمبر میں اسی پہ قائمہ کمیٹی کی میٹنگ تھی, تو ہم نے اس پہ بڑا سحر اصل گفتگو کی کہ یہ صرف سگریٹ سے شروع ہوتا ہے اور آگے جو نشے تک چلا جاتا ہے بے شمار نشوں پہ. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ پی پی اے کے پریزیڈنٹ رہے پاکستان کے, آپ نے سویا بین کے اوپر بہت آواز اٹھائی کہ وہ جہاز روکے گئے اور جو کچھ ہوا. اب دیکھیں کہ ایک ایسی چیز جہاں میڈیسن کی جو خام مال تھا روکا گیا, ٹیکسٹائل کا خام مال روکا گیا, پولٹری کا خام مال روکا گیا, وہاں جب ایک کمپنی پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ کر کے بیچ رہی ہے اور یہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری بھی بن سکتی ہے پوری دنیا کے اندر, جہاں بہت سارے ممالک کے اندر اس کے اندر 30 سال قید ہے باقاعدہ جرمانوں کے ساتھ ساتھ, تو وہاں ایک ایسی انڈسٹری جہاں جس کے اوپر بین ہونا چاہیے وہ آزادانہ پورے پاکستان کے اندر انعام بھی دے رہے ہیں, گھڑیاں بھی بانٹ رہے ہیں, مفت ڈبیاں بھی بانٹ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ٹیکس دینا چاہ رہے ہیں, ان کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. یہ المیہ ہے, کیونکہ یہ المیہ اس لیے ہے کہ حکومت کو پریکٹیکل سٹیپس اٹھانے چاہیے. جو لوگ بھی پاکستان کے ریونیو میں پلس کر رہے ہیں کسی بھی مد میں, ان لوگوں کو انکریج بھی کرنا چاہیے اور ان کو بوسٹ بھی کرنا چاہیے, اور ان کو تاکہ اور ان کے راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور کرنی چاہیے. کچھ سٹیپس حکومت کے کرنے کے ہیں, ان میں یہ بڑے امپارٹنٹ ہیں. ادروائز وہ اسے سینس آف سیکیورٹی نہیں ہوگی تو وہ بزنس کیسے کرے گا. یہ اچھی بات ہے کیونکہ اس میں آگے جب آپ کی چیز اگر یہاں پہ آپ سستی پیدا کر رہے ہیں تو ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ ہم نے صرف 1-2 شعبے نہیں, بے شمار جو ہیں انڈسٹریز ہیں جہاں پہ آپ ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. جس طرح رائس کی ایکسپورٹ آ رہی تھی کہ $10 بلین تک آپ لے کے جا سکتے ہیں پوری دنیا میں, اتنا پاکستان کا رائس جو ہے وہ اچھا ہے. تو اسی طرح ہر شعبے میں یہ اس کو بھی بیچ سکتے ہیں. سگریٹس بھی آپ باہر بیچ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پروڈکشن اور حکومتی فیسیلیٹیٹ کرے گی, تو نہ کہ وہ جو کر رہے ہیں ان کو وہ تو ڈاؤن ہو جائیں اور ڈسکریج ہو جائیں, تو ان کا ریٹ ہائی ہو, جو باہر اسمگل ہو کے چیز آ رہی ہے وہ سستی بکے, تو پھر کیا ہوگا, پھر اسمگلنگ کا انوائرمنٹ فیوریبل ہو جائے گا. کافی حکومت نے کوشش کی ہوئی ہے. ہماری حکام بالا سے اس سے گزارش ہے کہ یہ جو اسمگلنگ کا کام اس شعبے میں بھی ہو رہا ہے, سگریٹ میں اسمگلنگ کی, وہ بھی فوری طور پہ روکا جائے, تاکہ جو باہر سے برانڈ آتے ہیں اگر وہ آتے ہیں تو وہ پراپر چینل سے آئیں, حکومت ٹیکس دے کے آئیں. وہ ٹیکس دے کے آئیں گے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح بھی پاکستانی سگریٹ سے جو بک رہا ہے اس سے وہ مقابلہ کر سکیں. ٹیکسیشن بہت امپارٹنٹ ہے, یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد ارشد صاحب موجود تھے. ڈاکٹر صاحب نے بات کی, آخر پہ میں پروگرام کو یہاں کمپائل کرتے ہوئے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ آپ صرف اندازہ کریں کہ کل اکانومی کا جو سگریٹس کے حوالے سے ہمارے لوگ پیتے ہیں ان کے حوالے سے ٹوٹل 100% میں سے 52% جو ہے وہ جو ٹیکس دینے والی کمپنیز ہیں 2 پاکستان کی, ان کا سگریٹ استعمال کریں, جبکہ 48% جو ہے وہ انلیگل سگریٹ یوز کریں. کیوں؟ ایک شخص فار ایگزامپل, میں سگریٹ نہیں پیتا لیکن میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل اپنی رکھتا ہوں کہ میں اگر سگریٹ نوشی کرتا ہوں تو میں 450, 500, 600 کی ڈبی کیوں لوں گا؟ میں 125, 120 روپے ٹیکس کیوں دوں گا جب مجھے 100 روپے ملے گا؟ اور یہ ہمارے قوم ہونے کے ناطے بھی, ایک قوم کا فرد ہونے کے ناطے بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں, جو ٹیکس گزار ہیں, ان کو پروموٹ کریں, نہ کہ ٹیکس چوروں کو پروموٹ کریں. یہ ہم اپنے ساتھ دشمنی کرتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے یہ ڈائریکٹلی ہمارے اوپر ہی آ کے لگنا ہے, ہمارے فیسیلیٹیشن کے لیے لگنا ہے. جب ہم اس کی نفی کریں گے, اس کو کنڈیم کریں گے, تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے فیسیلیٹیشن, ہماری سہولیات کا فقدان ہوگا. کیونکہ $1 ارب یہ وہی $1 ارب ہے جس کے لیے پاکستان IMF سمیت دیگر ممالک کے آگے رینگتا رہا, چیخیں پکار کرتا رہا اور منتیں کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم خود دانستہ طور پر اپنے قوم کے فرد ہونے کے ناطے اپنے ملک کو, اپنی ملکی اکانومی کو $1 ارب تک کا نقصان پہنچا رہے ہیں, جو کہ بہت خطرناک ہے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نائٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.